انہدام جنت البقیع 1924 اور کچھ کانٹرڈکشنز کی وجہ سے 1925 یعنی 24 اور 25 کے اراؤنڈ قرار پاتا ہے کہ جس میں جنت البقیع کو اور وہاں پر جو اہل بیت علیہم السلام کے مزارات ہیں ان کو مسمار کیا گیا اور ان کو منہدم کیا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیوں ایسا کام انجام پایا، ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے اس کو ایویلیویٹ کریں، کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم احساسات اور جذبات میں جو کہ انشاءاللہ نیک اور پاکیزہ احساسات اور جذبات ہیں ان میں آ کر کسی چیز کو کنڈیم تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ایک پورا ماضی، اس کی ایک ہسٹری، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات تھی کہ جس وجہ سے یہ کام انجام پایا، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو پاتے۔ ہم آج یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل میں اور تھوڑی سی تحلیلی گفتگو کریں کہ جس کے اندر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تاکہ ہماری بصیرت میں اضافہ ہو، تاکہ ہمیں ڈائنامک سمجھ آنا شروع ہوں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس جگہ پر قرار پا رہے ہیں اور کیا مسئلہ جنت البقیع کیا فقط کچھ قبور کا مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے خود قبور بھی موضوعیت رکھتی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے ایک پوری فکر کار فرما ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں اور عمومی طور پہ مسلمانوں کے دلوں کو آزار کرنے کے لیے اپنے کام انجام دے رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ان موضوعات کو ہم ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تھوڑا سا اگر ہسٹری کا میرے ساتھ سفر طے کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جنت البقیع جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں قرار پاتا ہے، اس سے پہلے کیونکہ 1924-25 میں یہ واقعہ ہوا تو 1860 کے اراؤنڈ 1860 کے اراؤنڈ جو انگریز تھے انہوں نے بر صغیر کا پورا قبضہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس وقت عالم اسلام کی طرف اگر آپ نگاہ کریں تو شاید آپ کو یہ نظر آئے کہ ایران اور ترکی دو ایسی انڈیپینڈنٹ حکومتیں موجود تھیں کہ جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں کے قبضے میں نہیں آئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ اگر بر صغیر کی بالخصوص تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو 1860 کے علاوہ کے اراؤنڈ اس کے لگ بھگ بر صغیر جو ہے وہ پورا آپ یوں کہیں کہ انگریز جو اس وقت تھے اور جو برٹش تھے ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ایران کے اندر اس وقت جو ہے وہ قاجاری حکومت موجود تھی کہ جو کہ بادشاہت کا ایک نظام تھا۔ آپ میں سے وہ لوگ کہ جو تاریخ کا تھوڑا مطالعہ رکھتے ہیں ان کو اس چیز کا ضرور علم ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ ترکی کی طرف نگاہ کریں تو وہاں پر خلافت عثمانیہ تھی۔ اچھا، یہ دونوں جو خلافت عثمانیہ اور ادھر قاجاری حکومت، یہ دونوں اس وقت بہت کمزور سٹیٹ میں جا چکی تھی، ان کے اندر سٹیبلٹی نہیں تھی۔ کہنے کو تو اس وقت اگر آپ دیکھیے تو خلافت عثمانیہ میں تقریباً آج کے حساب سے اگر بات کریں تو 20 کے اراؤنڈ ملک اس کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن آپ یوں کہہ لیجئے کہ قاجاری حکومت ہو یا خلافت عثمانیہ ہو، ان دونوں کے اندر کوئی سٹرینتھ موجود نہیں تھی، یہ کمزور حکومتیں ہو چکی تھیں، یعنی یہ اپنے کیپٹل کی حد تک محدود ہو چکی تھی، ان کا اثر و رسوخ اس سے باہر نہیں تھا۔ اگر آپ اس وقت نارتھ میں یعنی شمال میں ملاحظہ فرمائیں تو روس وہ اقتدار میں موجود تھا، اور اگر آپ ساؤتھ میں یعنی جنوب میں دیکھیں تو اس وقت وہاں پر ساؤتھ کے اندر بھی انگریز قاضب تھے۔ اچھا، اب یہاں پر جب انگریز ہم نے کہا کہ ساؤتھ کے اندر قابض تھے تو خلافت عثمانیہ میں کہ جس کے اندر ہم نے کہا کہ لگ بھگ تقریباً 20 کے اراؤنڈ ملک جو ہے وہ شامل تھے، تو اس میں کیا کیا آتا تھا، ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ تھا خلافت عثمانیہ کے حساب سے؟ آپ دیکھیے کہ حجاز جس کو آج ہم سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے کہ اس کا نام کب اور کیوں سعودی عرب رکھا گیا، اس جگہ کا اصل نام حجاز ہے۔ حجاز مشرق وسطیٰ جس کو آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اسی طرح سے جو شمالی افریقہ کے بعض علاقے تھے جس کو آپ نارتھ افریقہ کہیں گے، شمالی افریقہ کے بعض علاقے، یہ سب جو ہے وہ آپ کے پاس خلافت عثمانیہ کا حصہ قرار پا رہی تھی۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے جو کہ فرسٹ ورلڈ وار تھی۔ یہاں پر برٹش کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، انگریز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو خلافت عثمانیہ کو ڈیزالو کرنا ہے۔ اب خلافت عثمانیہ کو ڈیزالو کرنے کے لیے ان کے پاس کیا طریقہ تھا؟ ایک طریقہ جو کہ ہر استعمار کے پاس
ہر استکبار کے پاس، ہر ظالم کے پاس ہوتا ہے کہ وہ خود بنفس نفیس میدان جنگ میں اترے اور اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ دوسرا طریقہ جو کہ اس وقت برٹش نے اپنایا وہ یہ کہ اگر ہم خود اتریں گے تو مسلمانوں کی حساسیت بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ مکہ میں قرار پا رہا ہے اور مکہ حجاز میں قرار پا رہا ہے، اور انگریز یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کعبے سے محبت کرتے ہیں، مسلمان مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں، بس اگر ہم خود اس کے اندر وارد ہوں گے تو یہاں پر ہمیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بس انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ دو فیملیز کو یوز کیا، جس کے بارے میں ہم ابھی مزید بات کریں گے۔ انہوں نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اس خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کریں گے، اس کو منحل کریں گے، اس کو منہدم کریں گے، اس کو ختم کریں گے، تو انہوں نے دو فیملیز کو یوز کیا۔ دیکھیے تھوڑا سا مجھے پتا ہے ڈرائی سبجیکٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس علم ہوگا اور ہمارے پاس بصیرت ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہم رائٹ فیصلے رائٹ وجوہات کی بنا پر کریں گے۔ اس ڈرائی ٹاپک کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا سفر ساتھ کرتے آئیے گا، شاید آپ اس چیز کے عادی نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں وہ پیش کروں۔ ہمارے علماء نے ظاہر ہے یہ ساری باتیں کی، کتب میں موجود ہیں، بہت سارے اچھے علماء نے ان موضوعات کے اوپر ڈسکشنز کی ہیں سیمینارز کی صورت میں۔ آج ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ان سے استفادہ کر کے آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پہنچا دیں۔ اب دیکھیے 1918 میں خلافت عثمانیہ کلیپس ہوتی ہے۔ ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کیسے کلیپس ہوئی۔ انگریز نے 1918 میں خلافت عثمانیہ، جو کہ ظاہری طور پہ بالآخر ایک اسلام کے نام پہ قائم ہوئی بھی خلافت تھی، بالکل اس بات کو ہم مان رہے ہیں کہ یہ کمزور بھی تھی، افیکٹو بھی نہیں تھی، اس کا کردار بھی کوئی مثبت کردار ایز سچ نظر نہیں آتا، لیکن سمبولک کردار بالآخر اس کا موجود تھا، جس کو انگریز ختم کرنا چاہتے تھے۔ 1918 میں 1918 میں خلافت عثمانیہ جو ہے وہ کلیپس ہوتی ہے۔ کس طرح کلیپس ہوتی ہے کہ جو برٹش تھے انہوں نے دو گروپس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف پلاٹنگ شروع کر دی۔ جب خلافت عثمانیہ، کیونکہ خلافت عثمانیہ کا جو آپ یوں کہیے مرکز تھا وہ ترکی تھا، ترکی کے اندر، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کے پاس جو حجاز کا علاقہ ہے وہاں پر ایک گورنر بھیجا جاتا تھا اس زمانے میں۔ I'm talking 1918 کے پہلے جو سلسلہ موجود تھا کہ خلافت عثمانیہ کے انڈر حجاز کا علاقہ آ رہا تھا اور یہاں پر گورنر تعینات کیا جاتا تھا۔ اس علاقے کے گورنر کا اس وقت نام تھا آل رشید، ایک فیملی تھی، اس کا نام تھا بندے کا آل رشید، اور اس کی پوری فیملی جو ہے وہ حاکم تھی حجاز کے اوپر۔ انگریزوں نے دو خاندان، جس میں ایک خاندان ہے شریف حسین کا اور دوسرا خاندان ہے آل سعود کا، ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کی۔ اگین یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کون سے دو خاندان تھے جن کو انگریزوں نے استعمال کیا اس وقت؟ شریف حسین کا خاندان اور آل سعود کا خاندان، یہ دو خاندان تھے، ان کو پیرالل میں یوز کیا۔ اچھا انگریز کیسے کام کرتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی تقریباً ایسا ہی ہے، انہوں نے اپنے دو جاسوس وہ ان دونوں خاندانوں کے ساتھ بھیجے۔ ایک کا نام غالباً آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا اور بہت مشہور نام ہے لارنس آف عریبیہ کے نام سے۔ یہ لارنس آف عریبیہ کون تھا؟ یہ ایک انگلستانی جاسوس تھا، یہ انگریزوں کا جاسوس تھا جس کو تعینات کیا گیا شریف حسین کے ساتھ۔ کون سی؟ جو پہلی فیملی یوز کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے خلاف۔ دوسرا آپ کا جو آل سعود کا گروپ تھا جس کو اگین انگریز استعمال کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے خلاف، آل سعود کے ساتھ دو جاسوس کا نام ایک کے بعد ایک ملتے ہیں۔ پہلے کا نام شیکسپیئر تھا جو قتل ہو گیا، اور اس کے بعد فیلوی کر کے ایک نام ہے، فیلوی ایک جاسوس تھا کہ جس کو تعینات کیا گیا آل سعود کے ساتھ۔ اب ان دونوں نے خلافت عثمانیہ کو گرانے کے لیے اپنی فعالیت اور اپنی ایکٹیویٹی کا آغاز کر دیا۔ شریف حسین جو ہے جب خلافت عثمانیہ کلیپس کرتی ہے، کیونکہ بالآخر آپ کو پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، یہاں پر شریف حسین کیا کرتا ہے؟ شریف حسین نے باقی عرب سٹیٹس کو اکٹھا کیا اور ایک عرب حکومت اس کا اعلان کر دیا۔
کہ یہ عربوں کی ایک حکومت ہے، مسلمانوں کی ایک ریپرزینٹیٹیو حکومت ہے، اور خلافت عثمانیہ کے ویکیوم کو فل کرنے کے لیے. اچھا یہ بات انگریزوں کو بہت بری لگی. انگریزوں نے کہا اس نے، ہم یہی تو چاہ رہے تھے کہ ان کے سب کے ٹکڑے ہو جائیں، اس نے ہم سے پوچھے بغیر ایک نئے سٹرکچر کا اناؤنسمنٹ کر دیا. یہ انگریزوں کے لیے بہت مشکل بات تھی. اچھا اس کے 4 بیٹے تھے، یہ جو شریف حسین تھا اس کے 4 بیٹے تھے، اور وہ انگریزوں کے ساتھ بہت زیادہ لوئل تھے، وہ برٹش کے بہت لوئل تھے، چاروں بیٹے اس کے. ان کے بارے میں ہم بعد میں تبصرہ کریں گے کہ ان بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا.